السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جفا ڈرامے کے آنے والی قسط کی، جس میں عندلیب جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نمیر سے خلا لوں گی۔ اور نمیر کو جب عندلیب ملتی ہے تو وہ غصے میں اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جفا میں دیکھا کہ عندلیب جو ہے وہ اپنی ممتا کو نہ روک سکی اور بیٹی کی کو دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے پریشان تھی، اور اس کی محبت اس کو تڑپا رہی تھی، اور وہ واپس آ گئی۔ یہاں سب اس کو تلاش کر کے اور اس کو مدعا سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکی ہے اور کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ نمیر کی تو سے شادی کر دینی چاہیے، اور یہ ایک حقیقی فیصلہ بھی تھا۔ ظاہر ہے نمیر کی ماں بھی یہی چاہتی تھی، اور پھر انہوں نے سوچا کہ زارا اور نمیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کولیگ ہیں، دوست ہیں، اور اس کا عنادل کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اس کی کزن کی بیٹی ہے، اس کی خالہ ہے، تو وہ اسے بہت محبت بھی کرتی ہیں اور اس کو روز اس کو دیکھنے بھی آتی ہے۔ اس کے ساتھ اب عنادل کافی مانوس بھی ہو گئی ہے، تو ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ زارا کے گھر والے بھی راضی تھے اور نمیر کی ماں بھی راضی تھی، اور وہ جب آتی ہیں رشتہ لے کر آتی ہیں تو اسی موقع پر دیبو جو ہے وہ بھی گھر آ جاتی ہے اور چھپ کے سب کچھ دیکھتی رہتی ہے۔ تو جب وہ دیبو کی ماں کو لے کر نمیر کی ماں جو ہے وہ دونوں مل کر جاتی ہے زارا کا رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر، تو پیچھے سے جو عندلیب ہیں اس کے والد دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ باہر اس کو نظر آتا ہے کہ کوئی ہے۔ جب آ کر دیکھتے ہیں تو وہ عندلیب ہے، اس سے ملتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت دکھی بھی ہوتے ہیں اس سے مل کے۔ اور پھر جب ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، ماں بھی آ جاتی ہے اور وہاں پر وہ زارا کا اور نمیر کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اور ماں گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے عندلیب کو، تو وہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، اور پھر وہ ان سے کہتی ہے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا، لیکن اگر آپ زارا سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، میں بس اپنی بیٹی کو ایک دفعہ دیکھوں گی، پیار کروں گی، سینے سے لگاؤں گی، اور پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ تو عندلیب کی ماں کہتی ہیں کہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہم تمہارے بغیر کیسے رہے ہیں؟ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اپنی بچی کو خود پالو گی اور تم یہاں ہمارے پاس رہو گی۔ ادھر جب نمیر اور زارا کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کیا سوچ رکھا ہے تو وہ دونوں ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم شادی کر لیں، ہم صرف دوست ہیں۔ اور زارا کہتی ہے کہ اگر بچی کو سنبھالنے کی بات ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں اس سے شادی ہی کر لوں، وہ میری بھانجی ہے اور میں اس سے پیار کرتی ہوں، تو میں وہاں اگر جاتی ہوں تو اس کا وہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح نمیر بھی کہتا ہے کہ عنادل جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور میں زارا پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتا، اور وہ میری صرف اچھی دوست ہے، اور آپ ایسا مت کریں۔ اور اس طرح سے اب کہانی جو ہے وہ کافی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ کیا زارا اور نمیر کی شادی ہو جائے گی، اور کیا عندلیب جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی، اور پھر عندلیب جو ہے وہ زارا سے جا کر ملتی ہے اور زارا کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ اس کو دیکھتی ہے کہ تم زندہ ہو، کہاں چلی گئی تھی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اور پھر عندلیب اس کو سب باتیں بتاتی ہے کہ کیسے وہ یہاں سے گئی، اور پھر وہ کہتی ہے میں کراچی چلی گئی تھی، وہاں میں نے پارلر میں کام کیا، اور پھر لیکن میں اپنی محبت کو نہیں روک سکی اور میں عنادل سے دور نہیں رہ سکی، اس لیے میں نے واپس آ گئی اور میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے سارا، اور میں نمیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے، فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے، کیا نمیر اور زارا کی شادی ہو پائے گی، اور یا عندلیب جو ہے وہ نمیر اس سے اپنی محبت کا یقین دلائے گا اور اسے معافی مانگ کے اسے واپس اپنے گھر لا سکے گا یا نہیں۔ عنادل کے لیے تو یہی بہتر ہوگا کہ پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ساتھ رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جفا وفا میں بدلتی ہے یا نہیں، دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ جفا۔